السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن شریف کی تفسیر، صحاح ستہ اور احادیث کی اور فقہ کی دیگر تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی نصاب اہل خدمات شرعیہ پیش خدمت ہے، جس کی آج بحمدہ تعالی 10ویں نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں تیمم کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تیمم کے مسائل۔ تیمم کی تعریف اصطلاح شرع میں پاک کرنے والی مٹی یا جنس سے مٹی، یعنی مٹی کے خاندان سے سمجھ لیجیے، جن سے مٹی سے پر بشرط نیت ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کا نام تیمم ہے۔ تیمم کے احکام۔ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی بے وضو، جنب، پاک شدہ حائضہ و نفسا کو اگر پانی پر قدرت نہ ہو، حقیقتاً خواہ حقیقتاً یہ کہ پانی در حقیقت موجود ہی نہ ہو، حکماً یہ کہ پانی ہو مگر بیماری وغیرہ کے باعث استعمال نہ کر سکے، ان دونوں صورتوں میں وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔ جن امور میں طہارت شرط نہیں، مثلا بے وضو کا زبانی قرآن مجید پڑھنا، زیارت قبور، دفن میت وغیرہ، ان کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے۔ جن امور کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ان کے لیے وضو کا تیمم بھی فرض ہے، اور جن کے لیے وضو واجب ہے یا سنت و مستحب ہے، ان کے لیے وضو کا تیمم بھی واجب یا سنت و مستحب ہے۔ یہی حال غسل کے تیمم کا ہے، غسل کے قیاس پر۔ دیکھو، ایک تیمم سے کئی وقت کی نمازیں اور فرض و نفل وغیرہ سب ادا ہو سکتی ہیں۔ تیمم وقت نماز سے قبل جائز ہے اور وقت کے جانے سے باطل نہیں ہوتا۔ تیمم کیا ہوا شخص وضو کیے ہوئے آدمی کی امامت کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان کے اندر قابلیت ہو، علم کی لیاقت ہو، لیکن وہ بیمار ہو اور پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، سو وہ نماز کے پڑھنے کے لیے تیمم کر کے حاضر ہوا، اور اب امامت انہیں کرانی ہے، اور پیچھے جو امامت کر رہے ہیں، جن کی امامت وہ کر رہا ہے، مصلیان وضو سے ہیں، سو اس صورت میں مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو قابل انسان ہے، جو امامت کا حقدار ہے اور متعینہ امام ہے، سو وہی امامت کرے۔ یہ نہیں کہ اب تیمم وضو کا نائب ہے تو تیمم کرنے والا بھی وضو کرنے والے کا نائب ہو جائے، وضو کرنے والا امام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امامت قابلیت کی بنا پہ ہوتی ہے۔ جس کے اندر امامت کی قابلیت ہے وہی امامت کرے گا، چاہے وضو کرے چاہے وہ تیمم کرے۔ تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ تیمم کی 6 شرطیں ہیں۔ نیت، مسح کرنا، 3 یا زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا، مٹی یا جن سے مٹی کا ہونا، مٹی یا جن سے مٹی کا مطہر پاک کرنے والا ہونا، پانی پر قدرت نہ ہونا، اس کے علاوہ حالت اسلام کا ہونا اور اعضائے تیمم پر مانع مسح کا نہ ہونا، یعنی کوئی چکنا وغیرہ نہیں ہونا، اور عورتوں کے لیے حیض و نفاس کا موقوف ہونا بھی شرط ہے۔ عورت اگر حیضہ یا تیمم کر رہی ہے تو لاکھ تیمم کر لے، اس سے اس کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو تیمم نہ ہوگا۔ نیت کے احکام۔ توضیح شرط اول۔ تیمم میں نیت شرط اور مطلق تیمم کے لیے حصول ثواب کی نیت کافی ہے، لیکن نماز اسی تیمم سے جائز ہوگی جس میں کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کی جائے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں، سو ایسے تیمم سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنے کا اگر کوئی کی نیت کر کے تیمم کرے تو اس تیمم سے پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔
لیکن صرف تیمم ثواب کی نیت کسے کر لے کہ ناپاک نہیں رہنا چاہتا، اس کی عادت ہے کہ وہ وضو کر کے رہتا ہے لیکن وضو کا پانی میسر نہیں ہے، یا وضو کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے پانی ہونے کے باوجود بیماری کی وجہ سے، تو وہ تیمم کر کے پاک رہنا چاہ رہا ہے، تو پاکیزگی کے لیے صرف تیمم کیا ہے پاک رہنے کے لیے، تو اب پھر اس حالت میں وہ کیونکہ پاک تو ہو گیا تیمم کرنے سے، لیکن نماز پڑھ لے اس کی اجازت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتے وقت ایسی نیت ہونی چاہیے، ایسے کام کی نیت ہونی چاہیے جو کام کے بغیر طہارت کے نہ ہو، سو اس سے پھر ہم تیمم اس حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طہارت کی، رفع حدث کی، رفع جنابت دیکھ رہے ہیں، یعنی کیسی چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ طہارت کی نیت کرے ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ رفع حدث کی، جو آپ کے اوپر جو حکم ہے ناپاکی کا، اس کیفیت کو دور کرنے کی نیت کرے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ رفع جنابت کی، اب آپ کو غسل کی حاجت تھی، جنبی تھے آپ، اس کی نیت کرے جنابت کو دور کرنے کی تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز کی مباح ہونے کی نیت قائم مقام عبادت مقصودہ کی نیت کے ہے، نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، نماز مباح ہو جائے میرے لیے، اب پڑھوں نہ پڑھوں لیکن میں اس قابل ہو جاؤں کہ مجھے نماز پڑھنا کی گنجائش ہو جائے، سو ایسی صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز یا مطلق نماز، مباح مطلب یہ ہوتا ہے کرنا نہیں کرنا دونوں برابر ہو جاتا ہے، قابلیت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ اب جیسے کہ میں وضو بنا کے آیا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنا جائز ہے، مباح ہے، فرض نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر میں وضو نہیں بناتا تو میرے اوپر نماز پڑھنا حرام تھا، اور اگر میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے اس کے باوجود میں یہاں پر اگر درس دے رہا ہوں تو یہاں پر میرے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے جماعت میں شریک ہونا۔ تو اب فی الحال جو کیفیت ہے میری، نہ میرے کو نماز کوئی جماعت یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور نہ ہی میرے کو میں بے وضو ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں اب میرے لیے کیا ہے، نماز پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہے، پڑھ بھی سکتا ہوں نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، دونوں پہ قدرت ہے، دونوں کی اجازت ہے مجھے۔ تو ایسی ایک رخصت پیدا کر لینا اس کو مباح کہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کی قابلیت۔ کھانا، اب جیسے کہ کھانا ہمارے لیے مباح ہے، کھانا ہمارے اوپر لازم ہے نہ کھانا ہمارے اوپر حرام ہے، روزے کی حالت میں نہیں، دیگر حالتوں میں کھانا اگر جائز کھانا ہو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو تو وہ کھانا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، کھائیں تو بھی کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں کھائیں تو بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ نماز نفل یا مطلق نماز کی نیت سے تیمم کیا جا کر فرض نماز اور دوسری عبادتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ جو امور عبادت مقصودہ نہیں، جیسے مسجد میں داخل ہونا، قرآن مجید کا چھونا، اذان و اقامت وغیرہ، یا جن میں طہارت شرط نہیں، مثلا بے وضو کا قرآن مجید پڑھنا، زیارت قبور، دفن میت وغیرہ، اگر ان کے لیے تیمم کیا جائے تو اس سے نماز جائز نہیں۔ یعنی اگر ہم ناپاک ہیں اور صرف مسجد میں آنا چاہتے ہیں اور پانی نہیں ہے تو بس مسجد میں آنے کے لیے ہم نے جو ہے نا تیمم کی نیت کر لی، تو یہ کیونکہ عبادت مقصود نہیں ہے، مسجد میں آنا صرف عبادت نہیں ہے، مسجد میں آ کے عبادت کرنا عبادت ہے، مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے، تو مقصود ہمارا نماز ہے، تو جو چیز مقصد ہوتی ہے عبادت میں وہ عبادت مقصودہ کہلاتی ہے، اور جس عبادت کے کرنے کے لیے اور دوسرے کام جو کیے جاتے ہیں اس کو عبادت مقصودہ نہیں کہتے ہیں، جیسے کہ مسجد میں آنا اور آ کے مسجد میں خاموش بیٹھ جانا، یا پھر انتظار کرنا نماز کا، یہ سارے جو ثواب ہیں، یہ کام مسجد میں آئے آپ ثواب کام ہے، بیٹھے آپ ثواب ہے، نماز کا انتظار کر رہے ثواب ہے، لیکن مقصد کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو نماز پڑھنے کی نیت کرنے سے ہم اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا آپ نے، نماز کا انتظار کرنے کے لیے آپ نے تیمم کیا، تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جنبی قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کرے تو اس سے نماز جائز ہے۔ اگر یعنی آپ جنابت پر کلی کے درس میں ایک تعریف کی گئی ہے کہ جنابت کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے اوپر یا تو احتلام ہونے کی بنا پہ، یا منی نکلنے کی بنا پہ، یا وطی کرنے کی بنا پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت میں وہ نماز روزہ ساری چیزوں سے دور رہنا اس کے اوپر فرض ہے، یعنی جتنی چیزیں طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں وہ چیزیں نہیں کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ تو یہ جو حکم اس کے اوپر ہے ثابت کہ یہ بغیر جنابت کو دور کرے، ان کے پاس نہیں جا سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، سو یہ جو ممنوعیت ہے اس کے اوپر، اس کو جنابت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی نماز جائز ہے، یعنی قرآن شریف کبھی آپ نے پڑھی تھی،
اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب سجدہ تلاوت کرنا ہے آپ کو، تو آپ نے اب دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کر لیا، اب سجدہ تلاوت بھی آپ نے کر لیا، اس کے بعد فارغ ہو گئے سجدہ تلاوت سے، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ وہ سجدہ تلاوت کے لیے جو تیمم کیے تھے اسی تیمم سے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ شکر کی نیت سے یا دوسرے شخص کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا جائے اس سے نماز نہ ہوگی۔ سجدہ شکر صرف ایسے ہی شکرانے کے طور پہ کرتے ہیں، بس اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے بالکل لمبے سے لمبا جو سجدہ کرتے ہیں، دیکھیے تراویح کے بعد یا کوئی بھی فرض نماز کے بعد، وہ شکرانے کا ایک سجدہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا کیونکہ وہ مقصود عبادت نہیں ہے، عبادت کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہونے کی بنا پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ یا عیدین کے لیے اگر تیمم اس خوف سے کیا جائے کہ وضو میں مشغول ہونے سے یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا اور کوئی نماز جائز نہیں، اور اگر پانی نہ ملنے یا بیماری کے باعث کیا ہو تو اور نمازیں بھی جائز ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ ہے کہ عیدین اور نماز جنازہ کی نماز چل رہی ہے، اسی اثناء میں آپ حاضر ہوئے، اب آپ دونوں میں اگر آپ نہیں شریک ہوں گے اور وضو میں مشغول ہو جائیں گے، وضو کر کے شریک ہونے کا اگر کوئی کا ارادہ کریں گے آپ یا کوشش کریں گے، تو اس اثناء میں ڈر ہے کہ بھئی عیدین کی نماز یا تیمم یا جنازہ کی نماز چھوٹ جائے گی، تو حکم ہے کہ وضو کو ترک کر دیں، وضو کے قائم مقام تیمم کو کر لیں اور تیمم کو کر کے نماز جنازہ میں اور نماز عیدین میں شریک ہو جائیں۔ تو اب یہ جو تیمم آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کیا ہے یا عیدین میں شرکت کے لیے کیا ہے، تو اس تیمم سے پھر آپ فرض نماز ادا کرنا چاہیں تو اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جیسا کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کھلاڑی جو مسلمان ہوتے ہیں، اگر وہ کرکٹ یعنی کھیل میں اس دن کے میچ میں اگر وہ سنچری بناتے ہیں یا ہاف سنچری بناتے ہیں یا ان کی یعنی ٹیم کو کامیابی ملتی ہے، تو اس پر 2-2 3-3 4-5 پلیئر جو ہیں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں کھیل جو ہے حرام کے قریب ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسا سنا ہوں کہ میں مکروہ تحریمی ہے، تو اب یہ مکروہ تحریمی کھیل کے لیے جبکہ وہ گناہ ہے، مناسب نہیں ہے، تو ایسے کام کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا اور سجدہ کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ وہ کرکٹ کے بارے میں علماء کا کیا اختلاف ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا یہاں تو ابھی مشکل ہے۔ بالکل عام طور پہ دیکھا جائے تو کھیل وغیرہ کھیل کود میں مشغول جو چندی چیزیں تیر اندازی اور گھوڑ سواری اور تیرنا، یہ 3 کھیلوں کی اجازت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو بھی کھیل کھیلا جاتا ہے اس کو وقت ضائع کرنے کے ضمن میں لا کر حرام کے قریب کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا بھی انسان کے لیے ایک حرام ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک وقت ضائع، اگر ایک عام انسان کھیلتا ہے تو وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ اب یہ کرکٹ جو قومی کرکٹ ہوتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جو قومی کرکٹ ہوتا ہے کہ قومی کرکٹ میں جو ہے نا یہاں پر ایک ملک کے لیے کھیلنا ہوتا ہے، وہاں پر ان کی وہ ڈیوٹی ہے، ان کی نوکری ہے، تو یہ وقت ضائع کرنے کے لیے تو نہیں کھیلتے وہ لوگ، ایک اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں، ملک کا نام ہے، ایک اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے، تو اب وہ حرام ہے یا ناجائز ہے اس کو تو علماء انشاءاللہ جو علماء کہیں ہیں اس کے بارے میں علماء کی جو گفتگو ہے، ان کا جو فتویٰ ہے، کبھی موقع ملے گا تو بیان کریں گے، تو اس پر اگر وہ شکر ادا کریں، اگر قوم کے لیے کھیل رہے ہیں اور اس کی قوم کے لیے کھیلنے کی اگر علماء اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ شکر کرنا، وہ سجدہ کرنا ان کے لیے اجازت ہوگی، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ سجدے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جنبی کا وضو کی نیت سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی وضو کی نیت سے جنابت سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر بیمار کو دوسرا شخص تیمم کرائے تو نیت بیمار کو کرنی چاہیے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کافر اسلام لانے کے لیے تیمم کرے تو اس تیمم سے اسلام لانے کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ تیمم میں نیت شرط ہے اور کافر نیت کرنے کا اہل نہیں۔ مسح کے احکام، توضیح شرط دوم وسوم۔ تیمم میں مسح کرنا شرط ہے، مسح پورے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت کرنا چاہیے۔ مسح کرنا یعنی کہ اپنے چہرے کو ملنا
ضرب لگا کے یعنی کہ مار کے زمین پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مار کے چہرے کو ملنا اس کو مسح کہتے ہیں، پھر ہاتھوں پہ ملنا اس کو مسح کہتے ہیں۔ تو یہ چہرے کی جو مقدار وضو میں بتائی گئی ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک، تو اس کے جتنا بھی حصہ اس میں بیچ میں ہے اس کو پورا ملنا، تھوڑی بھی جگہ بچے بغیر۔ اسی طریقے سے ہاتھ پہ بھی جب مسح کریں مٹی پہ مار کر تو یہ کونیوں سمیت یعنی کونیوں کے ساتھ مسح کرنا ہوگا۔ اس طرح کے کوئی مقام مسح سے باقی نہ رہے یہاں تک کہ آنکھ، بھووں کے نیز دونوں نتنوں کے درمیانی حصوں پر، اور اگر مونچھ کے بال بڑھ جانے سے ہونٹ چھپ گیا ہو تو بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن یا چوڑیاں ہوں تو ان کو ہٹا کر نیچے کے حصے پر، غرض منہ اور دونوں ہاتھوں کی پوری سطح پر ہاتھ پھیر جائے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ خالی اس بس یوں کر کے ہٹ گئے، صرف یوں کر لیا یعنی کہ ایک رسم ادا کر لی تو وہ تیمم ادا نہیں ہوگا، بلکہ تیمم کرتے وقت یہ خیال کریں کہ پانی مجھے جسم کے یعنی کہ چہرے اور ہاتھ کے ہر حصے پہ پہنچانا ہے، تو پانی کو پہنچانے کے لیے جس طریقے سے کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ کو پھرانے میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ نہیں مقصود کہ بھئی دھول پوری جگہ پہ لگے، بس دھول ہمارے ہاتھوں کو لگ گئی، مٹی سے ہمارے ہاتھوں کی نسبت ہو گئی، مٹی پہ ضرب لگا لیے، مار لیے، تو اب یہ ہاتھ بس مٹی کے قائم مقام ہو گیا۔ تو ہاتھ کو اگر آپ اپنے چہرے پہ پھرا لیں گے، ہاتھ پہ پھرا لیں گے تو یہ مٹی کے قائم مقام ہے کہ مٹی پہ آپ کے ہاتھ پہ پھر رہی ہے یا چہرے پہ پھر رہی ہے۔ اگر اعضائے تیمم پر کوئی مانع مسا چیز ہو، مثلا چربی، موم یا انگلی یا تنگ انگوٹھی، تو اس کا دور کرنا، اور انگلیوں کے درمیان غبار نہ پہنچا ہو تو انگلیوں میں خلال کرنا فرض ہے۔ مسا 3 یا زیادہ انگلیوں سے کرنا چاہیے، 3 سے کم انگلیوں سے جائز نہیں، یعنی مسا کرتے وقت میں کم از کم یہ 3 انگلیاں استعمال کرنا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے 5 انگلیوں کو بھی استعمال کریں، لیکن اگر کوئی انسان اب مٹی سے بچنا چاہتا ہے، بڑے تھوڑے بہت نزاکت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کرتے ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کو 3 انگلیوں کا تو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھ پہ مار وغیرہ لگا ہے تو 3 انگلیاں بھی ہیں تو کافی ہے۔ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، توضیح شرط چہارم و پنجم، مٹی یا جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہوں ان سے تیمم جائز ہے۔ جنس یعنی مٹی کے خاندان سمجھ لیجیے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، اور جو چیزیں مٹی یا جنس مٹی سے نہ ہوں ان سے جائز نہیں۔ تنبیہ، مٹی کی جنس میں وہ چیزیں ہیں جو آگ میں جلانے سے نرم نہ ہوں۔ مٹی کی جنس میں کون سی چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ جو آگ جلانے سے نرم نہ ہو، اچھا، اور نہ جل کر راکھ ہو جائیں، وہ مٹی کی جنس ہیں، جیسے ریت، پتھر کے اقسام، عقیق، فیروزہ، مرمر، ہرتال، گندک، سرما، گیرو، سیندھا نمک وغیرہ۔ اور جو چیزیں جلانے سے نرم ہوں یا جل کر راکھ ہو جائیں، جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، کپڑا، غلہ وغیرہ۔ غلہ یعنی کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اچھی تعریف ہو گئی ہے کہ اب انسان کو آرام سے پہچاننا آسان ہو گیا پہچاننا کہ مٹی کی جنس سے کون سی چیز ہے، یعنی مٹی میں جلانے سے جو جلے نہ نرم پڑے وہ چیز مٹی کی جنس ہے۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں، اگر ان پر غبار ہو، جیسے کہ لوہا، سونا، چاندی، کپڑے وغیرہ پر غبار ہو تو پھر تیمم جائز ہے۔ گچ، پختہ اینٹ، چونا، گیلی مٹی اور مٹی کے برتن، ان سب پر تیمم جائز ہے، بشرط یہ کہ برتن پر کسی ایسی چیز کا رنگ یا روغن نہ ہو جو جن سے زمین سے نہیں، یعنی بالکل ایسا پینٹ نہ چڑھا دیا گیا ہو مٹی کے برتنوں پہ کہ اب جس کی مٹی جیسے کہ چینی کے برتن، اب اس پہ جو ہے نا مٹی کا نام و نشانی ختم ہو گیا، چینی کیا چیز ہے وہ اتنی چڑھا دی گئی ہے کہ دکھتی نہیں۔ بشرط یہ کہ برتن پر کسی ایسی چیز کا رنگ، اگر مٹی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو مٹی کی جنس سے نہیں تو غالب کا اعتبار ہوگا، مٹی غالب ہے یا وہ جو چیز ملائی جا رہی ہے وہ غالب ہے، اگر مٹی غالب ہے تو جائز ہے۔ محض غبار سے تیمم جائز ہے، ایک جگہ یا ایک مٹی سے کئی آدمی یا ایک ہی آدمی کئی مرتبہ تیمم کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جیسے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، مٹی مستعمل نہیں ہوتی ہے تیمم کرنے سے،
جی ایک ہی جگہ پہ آپ 10 مرتبہ ہاتھ مار کے تیمم کیجئے، یا ایک ہی جگہ پہ 10 آدمی آ کے جو ہے نا ہاتھ مار کے جو ہے تیمم کریں ضرب لگا کر، اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مٹی میں کوئی ایسی چیز محض غبار سے تیمم جائز ہے، ایک جگہ یا ایک مٹی سے کئی آدمی یا ایک ہی آدمی کئی مرتبہ تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی یا جنس مٹی کا پاک اور پاک کرنے والی ہونا ضروری ہے، یہ بہت ضروری، یہ خیال رکھنے کی چیز ہے۔ بس زمین اگر نجس ہو کر خشک ہو جائے، گندی ہو کر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر بھی جاتا رہے، نجاست بھی نہ دکھے، تو اس پر نماز درست ہے مگر تیمم جائز نہیں ہے۔ تیمم کے لیے ایسی جگہ ہونا ہے کہ وہاں پر نجاست گری ہی نہ ہو، کبھی یقین ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں جو پانی جو مستعمل جو پانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس سے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے یا وہ وضو کا پانی اس میں گر جاتا ہے، تو اس پانی سے کوئی وضو نہیں کر سکتا، یعنی مستعمل ہو جاتا ہے تو پانی۔ لیکن یہ تیمم کا معاملہ الگ ہے، اس میں بڑی آسانی۔ جی یعنی اسی مٹی پر 1000 یا 1 کروڑ یا 1 لاکھ آدمی بھی تیمم کر سکتے ہیں، مستعمل نہیں ہوتی۔ تیمم جائز ہونے کی صورتیں۔ تیمم جائز کب ہوتا ہے؟ توضیح شرط ششم، پانی پر قدرت نہ ہونے یا تیمم جائز ہونے کی صورتوں میں حسب ذیل ہیں۔ تیمم جائز ہونے کی صورتیں حسب ذیل ہیں: پانی موجود نہ ہو اور 1 میل تک نہ ملے، 1 میل چلنے تک پانی نہ ملے، اس قدر جو وضو یا غسل کے لیے کافی ہو۔ پانی موجود ہو مگر اس کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے یا صحت میں دیر ہونے کا خوف ہو۔ انسان بیمار ہے یا بیمار نہیں، اچھا ہے، لیکن کہ پانی اگر استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، اور اگر بیمار ہے تو اگر استعمال کرے گا تو پھر جو ہے نا بیماری اور تھوڑا طول پکڑ لے گی، تو ایسی صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح جبکہ سردی کی اس قدر شدت ہو کہ جنبی کو غسل کرنے میں کسی عضو کے ضائع ہو جانے یا کسی مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو، یعنی کہ ہاتھ گر جائے گا، پیر گر جائے گا، اتنی سردی ہے۔ سردی میں دیکھیے کتنی بڑی شرط ہے کہ ہاتھ یا پیر گرنے کا اندیشہ ہو یا پھر مرض پیدا ہونے کا خوف ہو، تو اس وقت میں آپ ٹھنڈا پانی اور گرم پانی نہ مل سکتا ہو، تو تیمم کریں۔ گرم پانی تو مل سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، گرم پانی کر کے نماز پڑھنے سے وقت، یعنی نماز قضا ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تو بھی آپ کو جو ہے نا وضو کرنا ہی ہے، کیونکہ نماز کا نائب ہے قضا، نماز کی قضا، اس کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں آپ، لیکن وضو شرط ہے نا اس کے لیے، تو وہ شرط کو تو آپ کو حاصل کرنا ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کیا گیا تھا کہ بغیر وضو کے جمعہ کی نماز اور اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر وقت کا جانا کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو پانی گرم کر کے وضو کر سکتے ہیں، تو پانی گرم کر کے وضو کرنا ہی ہے۔ جی ہاں۔ پانی تک جانے میں کسی دشمن یا درندے وغیرہ کا خوف ہو، یعنی اگر پانی ہے بھائی تھوڑا قریبی ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں پانی موجود ہے، لیکن مسجد کے باہر پورے دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں، کافر کفار جو ہے نا گھیر لیے ہیں، دروازہ لگا دیے مسجد کا، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے کہ آ جاتے ہوں گے۔ کرفیو کے دنوں میں بعض ہندو ایریوں میں جو مساجد ہوتی ہیں اور وہاں پر کچھ بچنے کے لیے اگر مسلمان جمع ٹھہر جاتے ہیں، اب وہ وضو خانہ مسجد کے دروازے کے باہر ہوتا ہے، تو گو کہ وہاں پر دشمن نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائیں گے، تو اس خوف سے اگر اندر وضو کر لیا جائے تو جائز ہے، وضو یا تیمم کر لیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن یہاں پر غیر مسلم دشمن یعنی کافر دشمن ہی مراد نہیں ہے، کوئی بھی دشمن مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بعد آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کر رہے ہیں چند اپنے مفادات کے لیے، تو کوئی بھی دشمن مراد ہو سکتا ہے، یا پھر ایسا جانور جو درندہ ہو جیسا شیر، ببر وغیرہ جانی نقصان پہنچانے والا جانور ہو، اس کا اگر خوف ہو تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی ہو لیکن پینے کے لیے ہو، یعنی اتنا ہی ہے پانی کے، یا تو اس سے وضو کر سکتے ہیں یا تو پی سکتے ہیں، اور خوف ہو کہ اگر اس سے وضو یا غسل کیا جائے تو آپ یا ہمراہی، آپ یا آپ کے ساتھ جو ہیں یا سواری کا جانور پیاسا رہ جائے گا، سو اس صورت میں آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔
کنواں ہو مگر ڈول، رسی یا اور کوئی چیز پانی نکالنے کے قابل موجود نہ ہو، پانی قیمت پر ملتا ہو اور قیمت گراں بہت مہنگی ہو، یعنی 2 چند ہو، یعنی پانی عام طور پہ سمجھ لیجئے 10 روپے باٹل میں ملنا ہے، 10 روپے ملنا ہے، اب وہاں پر 20 روپے میں 30 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہوگی تیمم کی، لیکن قابل موجود نہیں، 2 چند ہو یا موجود نہ ہو۔ وضو یا غسل کرنے میں کسی ایسی چیز نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو جس کی قضا یا بدل نہیں، جیسے عیدین کی نماز یا جنازے کی نماز، بشرط یہ کہ مصلی میت کا ولی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ لیکن جس کی قضا ہے، جیسے کہ ظہر کی قضا ہے، نماز جمعہ کی بھی قضا ہے، ظہر ہے، اس کا نائب ہے، سو ان کے لیے آپ جو ہے نا تیمم نہیں کر سکتے۔ آپ کے جنازے کا ولی نہ ہو، جنازے کا ولی نہ ہو، اگر ولی ہے تو کیونکہ وہ رکا سکتا ہے، نماز کو رکا کے وضو کر سکتا ہے، تو ولی کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، غیر ولی کو اجازت ہوگی، ہاں کے لیے شریک ہوئے ہیں، شریک ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کی اجازت، کیونکہ وہ نماز جنازہ کو تو رکا نہیں سکتا نا، تو اس لیے اگر پانی قریب میں ملنے کا گمان ہو تو تلاش کرنا، یا کسی کے پاس موجود ہو اور ملنے کی توقع ہو تو طلب کرنا فرض ہے، بغیر تلاش کے یا طلب کے تیمم جائز نہیں، طلب کیے بغیر، تلاش کیے بغیر، مانگے بغیر، ڈھونڈے بغیر اگر آپ تیمم کر رہے ہیں تو اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کی چیچک نکلی ہو یا بے وضو کے اکثر اعضاء وضو یا جنب کے اکثر حصے جسم میں زخم ہوں تو تیمم جائز ہے۔ اگر پانی وضو کے موافق ہو لیکن کپڑے یا جسم پر نجاست حقیقی بقدر مانع نماز لگی ہو تو اس پانی سے پہلے نجاست دور کرے، پھر وضو کے بجائے تیمم کر لے۔ یعنی ایک ایسی صورت ہو گئی کہ ایک لوٹا پانی ہے جس میں وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے بدن پہ جو کپڑے ہیں اس میں جو ہے نا 1 درہم سے زیادہ نجاست لگی ہوئی ہے، جس کا کہ دور کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، یا درہم کے برابر لگی ہوئی ہے جس کا دور کرنا واجب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ پانی نجاست کے دور کرنے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، اور وضو کے لیے آپ نے وضو کے بجائے تیمم کر لیں وہاں پر آپ۔ جی، اگر پانی مشکوک ہو جیسے گدھے کا جھوٹا تو پہلے اس سے وضو یا غسل کر لے پھر تیمم کرے۔ پانی مشکوک جو پانی ہوتا ہے اس کا حکم، ہاں شک آ گیا، یعنی جب بھی گدھا پانی پیتا ہے یا وہ خچر جو گدھی سے پیدا ہوا وہ جب پانی پیتا ہے تو اس پانی کو مشکوک کہتے ہیں، اس پانی کو مشکوک، کیونکہ اس کے جھوٹے میں شک ہے، اس کا پاک ہے یا نہیں پاک ہے۔ گدھے کے جھوٹے میں علماء کا اختلاف ہے، تو کوئی بھی بات کوئی بھی ایک مستحکم ایک دم ایک فیصلہ نہیں کیا گیا، اس میں دونوں حدیثیں اس میں پاک کی ناپاک کی برابر ہے، تو اس کو علماء نے مشکوک کا حکم دے دیا، دونوں حدیثیں برابر پلے کی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ پانی مشکوک ہے۔ تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اب پانی مشکوک ہو تو اس سے کرنا کیا چاہیے؟ تو مستعمل تو پانی استعمال نہیں کر سکتے، مشکوک پانی کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکوک پانی کو استعمال کر لیجئے، آپ استعمال کرنے کے بعد پھر کیا کیجئے، آپ اس کے اوپر تیمم کر لیجئے، یہ حکم ہے مشکوک پانی کا۔ یہ نہیں کہ آپ مشکوک پانی ہے تو اس کو چھوڑ کے تیمم کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر پانی دوسرا نہیں ہے، صحیح پانی نہیں ہے، اچھا پانی نہیں ہے، تو اس وقت میں آپ کو مشکوک پانی کو استعمال کر کے اس کے اوپر پھر تیمم کرنا ہے کہ اگر یہ پاک ہو عند اللہ سو کافی ہو جائے گا، اگر یہ ناپاک ہو عند اللہ تو تیمم کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبکہ مطلب صرف وہی پانی اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جی، اگر مسافر کے اسباب و سامان میں پانی ہو اور وہ بھول جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو درست نماز ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھ لینے کے بعد یاد آئے تو اعادہ کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مفتی صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ تو غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، جی، یعنی علماء کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو یہ میری امت کے لیے جی رحمت ہے۔ جی، تو اب اس میں ایک حدیث میں جو ہے گدھے کا جھوٹا پاک ہے بول کے آیا ہے، ایک حدیث میں گدھے کا جھوٹا ناپاک ہے بول کے آیا ہے، جی، لیکن یہاں پر دونوں ائمہ بھی مشکوک دیے اس کو، جی، ہر طرف کے علماء یعنی کوئی بھی جو ہے شک سے خالی نہیں کریں، تو ایسی صورت میں
तयम्मुम जो है कर लेना बेहतर है। अगर बाद लोग ये बोलते हैं कि भाई ये पाक है, जी जी गधे का झूठा पाक जी, है, जी। और बाद लोग बोलते हैं नहीं गधे का झूठा जो है पाक नहीं है बल्कि उसमें शक है, जी तो ऐसी सूरत में कुछ गुंजाइश निकल सकती थी कि तयम्मुम के बगैर भी वो नमाज पढ़ सकता था। ये उस पानी को इस्तेमाल किए बगैर जी। तयम्मुम कर ले, या फिर उस पानी को ही इस्तेमाल करके तयम्मुम ना करे, ये सूरत निकल सकती थी। कोई एक शिक अगर तय पाती, लेकिन अहादीस का टकराव ऐसा है कि उलमा को किसी भी एक सिमत का तय करना मुश्किल था। जी। इस वजह से उन लोगों ने ये जो है ना हुक्म सादिर किया, ये हुक्म दिया आप लोगों ने। तो अहादीस के बराबर होने की बिना पे उलमा का इख्तिलाफ होता तो उलमा अपने तौर पे उसके अंदर कुछ निकालने की कोशिश करते तो निकाल ले सकते थे। जिस नमाज की क़ज़ा या बदल मौजूद हो, जैसे पंज वक्ता या जुमा, इनके फ़ौत होने के खौफ से तयम्मुम जायज़ नहीं। जिस नमाज की क़ज़ा या बदल मौजूद हो, जैसे पंज वक्ता या जुमा, इनके फ़ौत होने के खौफ से तयम्मुम जायज़ नहीं। जैसे कि पंज वक्ता नमाज़ें हैं, ज़ोहर छूट गई, वक्त जा रहा है, अब आपको वज़ू नहीं है, पानी मौजूद है, वज़ू करते हैं, वक्त चला जाएगा, तो आपको वज़ू करना ही करना है, क्योंकि नमाज का वक्त जाने के बाद भी हमें उसके क़ज़ा करने की गुंजाइश है। अगर जुमा छूट रही है, जुमा छूट रहा है, तो उसको अगर छूटने के बाद अगर ज़ोहर पढ़ते हैं तो हमारे लिए है हुक्म, तो यहाँ पर भी तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं है। पानी में जो है जैसा कि ग़लाज़त तैर रही है, जी जी, तो ऐसी सूरत में वैसे पानी का जो है उसमें वज़ू करने का हुक्म दिया जा रहा है जी लेकिन यहाँ पर गधे के झूठे होने में सिर्फ शक है, जी शक जी यकीन नहीं, जी जी डाउट है, जी तब इसके पानी के इस्तेमाल पर जो है तयम्मुम का हुक्म दिया जा रहा है। जी जी जी। पानी की दो किस्में किए थे, पानी की जो बहस हुई थी उसमें तफसील से बयान किए कि माए कलील और माए कसीर। दह दर्दा से जो ज़्यादा पानी है उसमें कहा गया था कि नजासत तीर रही हो तो दूसरी तरफ से कर सकते हैं, वो माए कसीर के हुक्म में, कि उस निजासत के एक कोने का असर दूसरे कोने तक नहीं पहुंचता। अब यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है कि गधा जो मुंह डाल दिया वो पानी मशकूक है, वो पानी छोटा, एक गड्ढे में पानी हो, एक कटोरे में पानी हो, या दह दर्दा से कम हो, अगर दह दर्दा में गधा भी मुंह डाल दे तो भी ना पानी नापाक नहीं होगा। सुभान। दह दर्दा से जो ज़्यादा है, 10 हाथ चौड़ा 10 हाथ लंबा, उसमें नहीं, उससे कम हो, सो उसका हुक्म है ये कि भाई वो जो पानी है मशकूक हो जाएगा। तो वैसे पानी में गधा जिसके मुंह डालने से मशकूक हो रहा है, नाजासत का एक ख़तरा भी गिर जाए तो नापाक हो जाता है वो पानी। तो इजाज़त कहाँ है? माए कलील में इजाज़त नहीं है नजासत के गिरने से, माए कसीर में इजाज़त है, तालाब में, समंदर में, दरिया में, माए जारी में, इसमें इजाज़त है। तयम्मुम के दह दर्दा से जो ज़्यादा हों। तयम्मुम के अरकान, यानी तयम्मुम में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर वो छूट जाएंगी तो तयम्मुम होगा ही नहीं, वो दो हैं। एक ज़रब, 2 ज़रब लगाना है, ऐसा मट्टी पे 2 मरतबा मारना, एक मरतबा चेहरे के मसा के लिए, दूसरी मरतबा हाथ के मसा के लिए। यानी पहली दफ़ा मट्टी पर हाथ मारकर मुंह पर मसा करना, फिर दूसरी दफ़ा हाथ मारकर दोनों हाथों पर कोहनियों सफ़ेद मसा करना, कोहनियों के साथ, समेत बोल दो साथ। नंबर 2 क्या है? इस्तेआब। इस्तेआब यानी पूरे मुंह और दोनों हाथों पर इस तरह मसा करना कि कोई जगह बाल बराबर भी मसा से बाकी ना रहे, इसको कहते हैं इस्तेआब। ज़रब लगाना, ज़रब लगा के मसा करते वक्त में बिल्कुल जो ना इस तरीके से आप अपने हाथ को मलें कि कहीं भी आपको ये दिल मुतमईन हो जाएगी कहीं भी जगह नहीं बची है। उंगलियों के खिलाल के लिए फिर मट्टी पर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपने मसा किया करने के बाद अब उंगलियों में खिलाल करना है तो करेंगे नहीं, फिर मट्टी को ज़रा हाथ लगा लेंगे फिर खिलाल करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है जी। बस आप वही हाथ जो मारे हैं उसको जब हाथ के लिए मारे, हाथ के लिए ज़रब लगाए हैं हाथों से, हाथ के मसा के लिए, पूरे हाथ के मसा के लिए, सो उसी से आके ख़त्म पे यहाँ पर उंगलियों का खिलाल कर लें। तयम्मुम की सुन्नतें, तयम्मुम में 8 सुन्नतें हैं। बिस्मिल्लाह कहना, दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ से मट्टी पर मारना, यहाँ से, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये हिस्सा जो है ना मट्टी पर लगे। हथेलियों को मट्टी पर रख कर आगे खींचना, ऐसे यूं यूं आगे से।
ہتھیلیوں کا پیچھے ہٹانا، پھر یہ پیچھے ہٹانا بھی ایک سنت الگ ہے، آگے ہٹانا ایک الگ سنت، پیچھے ہٹانا ایک الگ سنت۔ ہاتھوں سے مٹی کا جھاڑ ڈالنا، اب مٹی خوب لگی ہوئی، بالکل مٹی ہی مٹی تھی، تو آپ پورے کے پورے ہاتھ جو ہے نا گرد آلود ہو گئے، تو اس طریقے سے یہ دونوں انگوٹھوں کو ایسے مار لیں، جتنی زیادہ زائد جو مٹی ہوگی وہ جھڑ جائے گی، یہ بھی سنت ہے۔ مٹی پر ہاتھ رکھنے کے وقت انگلیوں کا کشادہ کرنا، انگلیوں کو یوں پھیلانا، یہ اس طریقے سے نہیں، ایسے کرنا۔ ترتیب یعنی اول منہ کا مسح کرنا، پھر دائنے ہاتھ کا، پھر بائیں ہاتھ کا۔ پے در پہ بلا توقف مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ اس جگہ پہ ضرب لگا کے یہاں پر چہرے کا مسح کریں، پھر تھوڑی دیر 4 قدم جا کے جو ہے نا وہاں پر ضرب لگا کے جو ہے نا ہاتھوں کا مسح کر رہے ہیں تو ہو جائے گا تیمم، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک کے بعد ایک کام کر دیں، وہ ایک کے بعد ایک کر لیں۔ وہ تیمم کا طریقہ، اب یہ ساری چیزیں بتا دی گئی، ارکان بتا دی گئی، سنتیں بتا دی گئی، اب ان سب کو ملا کر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے سماعت فرمائیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اور نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی جانب سے انگلیاں کشادہ کر کے پاک کرنے والی مٹی پر مارے، ایسے، یہ پورے حالت ہاتھ کی کیفیت ہو گئی، بسم اللہ پڑھ کے ایسے ضرب لگا دیں اور آگے کھینچیں، ہاں زمین پہ ایسے مار دیں، پھر اس کے بعد میں آگے کھینچیں، پھر پیچھے ہٹائیں، پھر اٹھا کر ان کی مٹی جھاڑ ڈالیں ایسے، پھر ان کو پورے منہ پر اس طرح ملے کہ کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اس طریقے سے اب یہاں سے شروع کریں، ایسے کرتے کے پورا، اب چشمہ پہلے نکال لیں اگر چشمہ ہو تو، پھر اس طریقے سے پورا ایسے مسح کر لیں۔ اب یہاں پر پوری جگہ ہو گئی۔ اب بعض لوگوں کی مونچھیں اگر ڈاٹ ہوں تو اس طریقے سے بھی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہاں پر یہ جو ناک کے سوراخ ہے یہاں پر بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب داڑھی اگر ایسی ہو تو اس طریقے سے تھوڑا کر لیں۔ یہ چہرے کا مسح ہو گیا، یعنی کہ بالکل آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، آپ کا دل فیصل ہے کہ پورے چہرے پہ ہم نے ہاتھ پھرا لیا۔ اگر داڑھی ہو تو اس کا خلال بھی کرے، اس طریقے سے ایسے انگلیاں ڈال کے جو ہے نا خلال کر لیں، ہاں وضو میں خلال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دونوں ہاتھ کو مٹی پر مار کر ان کی مٹی جھاڑ ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دائنے ہاتھ کے انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کوہنیوں تک کھینچ لے جائیں اور کوہنی کا بھی مسح کرے۔ پھر بائیں ہتھیلی کو وہاں سے داہنے ہاتھ کی کوہنی سے اندرونی جانب پہنچنے تک کھینچ لائے اور بائیں انگوٹے کو اندر کی طرف سے داہنے انگوٹے کی پشت پر پھیر دے۔ اب دیکھیے یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو جو ہے نا یہاں سے شروع کریں، اس طریقے سے شروع کریں پورا انشاءاللہ، ایسے دیکھیے یہاں سے یہ جو 4 انگلیاں ہیں یہ ایسے لا کر یہ انگوٹا آپ نیچے ہو جانا چاہیے ایسا، یہ انگوٹا نیچے ایسے ہو جائے۔ اب ایسے لائیں آپ، یہاں تک ہو گیا یہ، ہاں کونی ہو گئی، یہاں کونی تک ہو گئی، کونی کے آگے لے کے چل جانا سنت ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ کو ایسے پھرا لیں، پھر اس کو ایسے لا لیں، لا لیا ایسا۔ پھر اب یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کو کیا کریں ایسے ہی، پھر یہاں سے لے کے جائیں، ایسے لے کے جا کے پھر ایسا ہاتھ پھرا کے ایسے لا لیں، اور انگوٹھا نیچے ہونا چاہیے، ہاں انگوٹھا نیچے ہونا چاہیے اس کا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ کا جو سائڈ کا حصہ ہے اس پہ جو ہے نا وہ ہاتھ پھر جاتا ہے، ایسے کرنے میں ایسی کروٹ کی طرف، پھر اب جب ایسے ہاتھ پھراتے ہیں تو ادھر طرف، یعنی اب ہاتھ کو گول نہیں بلکہ 4 حصوں میں کر دیں، نچلا، اوپری، دایاں بایاں، تو دائیں بائیں کے لیے انگوٹھا کام کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پھر اس کے بعد میں ہاں یہ جو ہے آخری میں یہ اس طریقے سے خلال کر لیں، یہ پورا تیمم ہو گیا۔ اس طرح بائیں ہاتھ کا مسح کرے اور بغیر زمین پر ہاتھ مارے انگلیوں کا خلال کرے۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا یہی ایک طریقہ ہے، تیمم کے لیے وضو کے لیے ایک الگ طریقہ اور غسل کے لیے ایک الگ طریقہ نہیں ہے۔ جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا گیا تھا اس کا زائل ہو جانا، مثلا پانی کا ملنا، پانی نہیں تھا پانی مل گیا،
پانی کے استعمال پر قدرت نہیں تھی، قدرت ہو گئی، قدرت یعنی طاقت، یعنی دشمن کا خوف ختم ہو گیا، سردی ختم ہو گئی، بیماری تھی ختم ہو گئی، تیمم کو توڑ دیتا ہے، یہ بھی چیزیں تیمم کو توڑ دیتی ہیں۔ اگر وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا ہو، پھر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی، یا اتنا پانی ملا کہ صرف وضو ہو سکے، یا بیمار تھا اور اب اس قدر صحت حاصل ہوئی کہ وضو مضر نہ ہوگا، تو ان تمام نقصان نہیں پہنچائے گا، تو ان تمام صورتوں میں تیمم صرف وضو کے حق میں جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے ایک ہی تیمم کیا تھا وضو اور غسل کے لیے، لیکن اب ایک ایسا آپ کے اندر ایک ایسی قدرت پیدا ہوئی، آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوئی کہ بھئی آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو وضو کے حق میں وہ آپ کا تیمم ٹوٹے گا، سبحان اللہ، لیکن غسل کے حق میں نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ ایک ہی کام تھا، ٹوٹ جانا چاہیے تھا، عقل تو یہ چاہتی ہے، لیکن شریعت دیکھیے ہمارے اوپر کتنی نرمی کرتی ہے، اور غسل کے حق میں باقی رہے گا تا وقت کہ غسل کے واجب کرنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ انتباہ، یعنی کہ وہی مطلب ابھی تک جو میں نے ابھی صورت بیان کی ہے، وضو کرنے کے آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوئی تو غسل کے حق میں تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اب کب تک یہ گنجائش رہے گی؟ جب تک کہ غسل کرنے کے لیے آپ کے اندر صلاحیت نہ پیدا، پھر غسل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو وہ تیمم ٹوٹ جائے گا غسل کے حق میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب تک پانی پر قدرت نہ ہو برابر تیمم کرتا رہے، چاہے جتنے دن گزر جائیں۔ یہ خیال دل میں نہ لائے کہ تیمم سے اچھی طرح پاکی نہیں ہوتی، تنبیہ کر رہے ہیں، تنبیہ انتباہ کا ٹائٹل دے کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس میں آپ کو شرمندگی یا پھر آپ کے دل میں جو ہے نا اس کا ہلکا پنا نہیں آنا چاہیے، بالکل نائب ہے وضو کا یہ۔ اگر آپ کے پاس اجازت، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو برابر خوشی سے اور اطمینان کے ساتھ جو ہے نا آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے، کیونکہ جس طرح آدمی وضو و غسل سے پاک و صاف ہو کر نماز وغیرہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح تیمم سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خدائے پاک کی مزید رحمت ہے جو اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ ہم خاکساروں کے لیے خاک کو مطہر قرار دیا، والحمدللہ علی ذالک۔ اور پچھلی امت میں سے کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مٹی کو پاک کرنے کی صلاحیت دیا ہو ان کے حق میں، صرف امت واحدہ ہے، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے، سبحان اللہ، ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ اجازت ملی ہے کہ واقعہ آپ کو سنا دو تیمم کا معاملہ کیونکہ ختم ہو رہا ہے۔ سو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا، وہ آپ سے فوت ہو گیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ رات کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، اب وہاں سے جو ہے نا سارے کے سارے لوگوں کو نقل کر کے دوسرے مقام کی طرف جانا تھا۔ اب اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کیا کہ میرا ہار گم گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے کئی لوگوں کو بھیجا، لیکن ہار نہیں ملا۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا سو آپ معلوم کر لیتے کہ ہار کہاں گرا ہے، وہیں پر جو ہے نا نمائندے کو بھیجتے، کسی ڈھونڈنے والے کو بھیجتے، وہ ڈھونڈ لاتا، اٹھا لاتا، آپ کو علم ہی نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے نا آپ نے بتایا نہیں۔ سو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مطابق علم نہیں تھا، مان لیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو یہ کبھی کسی صورت میں نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کہاں گیا تھا؟ ابھی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو وحی بھیج سکتا تھا۔ کیا بات، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، اس میں ایک مصلحت تھی، اللہ کے رسول نے بھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، اس میں ایک مصلحت تھی، ایک ایسی مصلحت کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک ایسی نعمت جو کسی کو نہیں دی گئی تھی، وہ نعمت دی جانے والی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نعمت کے حصول کے لیے، اس نعمت کے احسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خاموشی اختیار کی، لا علمی نہیں، خاموشی اختیار کی۔ جیسا کہ صبح ہونے کے بعد معلوم ہوا ساری امت کو، سارے لوگوں کو کہ صبح فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب وہاں پر جو پانی تھا وہ عشاء کے لیے استعمال کر لیا گیا، فجر کے لیے جو ہے نا پانی تھا ہی نہیں، یا بہرحال اس حالت کے بعد کسی نماز کے لیے پانی نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو غسل کی حاجت تھی، بہت سے لوگوں کو وضو کی حاجت تھی۔ سو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں تیمم کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو۔
سبحان اللہ. سو یہ نعمت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے. تو اسی طریقے سے جن احادیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے سو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود مرضی خاموشی تھی. بے شک. انشاءاللہ العزیز نجاست کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. نجاست کے مسائل. نجاست کے اقسام. نجاست کی دو قسمیں ہیں, نجاست حکمی, نجاست حقیقی. نجاست حکمی, نجاست حقیقی. نجاست حکمی یعنی انسان کی وہ حالت جس میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا درست نہیں. اس کو حدث بھی کہتے ہیں, اور حدث کی دو قسمیں ہیں, حدث اکبر, حدث اصغر. وہ حالت جس میں بغیر غسل یا تیمم کیے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا درست نہیں, اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اور وہ حالت جس میں بغیر وضو یا تیمم کیے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا درست نہیں, اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. نجاست حقیقی یعنی پلید و ناپاک چیز جیسے پاخانہ, پیشاب وغیرہ. پھر اس کی دو قسمیں ہیں, نجاست غلیظہ, نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ نجاست کے ناپاک ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو اور علماء کا کوئی اختلاف نہ ہو. شبہ معنی شک نہ. شبہ یعنی شک نہ ہو. نجاست خفیفہ وہ جس کے ناپاک ہونے میں شبہ ہو اور علماء کا اختلاف بھی ہو, اس کو جو ہے نا نجاست خفیفہ کہتے ہیں. نجاست حکمی. نجاست حکمی کا دور کرنا فرض ہے جو کسی حالت میں کسی عذر سے ساقط نہیں ہوتا. ساقط یعنی ختم نہیں ہوتا. نجاست حکمی صرف آب مطلق سے دور ہوتی ہے, آب مقید سے دور نہیں ہوتی. یعنی کہ گلاب کے پانی سے, جیسے کہ بتایا گیا تھا, یعنی کہ ایسا پانی جس کو کسی دوسرے نام سے منسوب کر دیا جائے, گلاب کا پانی, شربت کا پانی وغیرہ وغیرہ, اس کا کچھ اور ہی نام ہو جائے, سرکہ, پانی ہے سب چیز, لیکن یہ ہے کہ نام بدل گئے, مقید ہو گئے, پانی مطلق نہیں رہے. مطلق پانی جیسے آسمان کا پانی, نل کا پانی, بور کا پانی, یہ جو پانی ہوتے ہیں, جو پانی بولتے ذہن ادھر چل جاتا. پانی اگر لاؤ کسی کو تو کبھی نل کی طرف چلا جائے گا, وہ کبھی جو ہے نا بور کی طرف چلا جائے گا, کبھی تالاب کی طرف چلا جائے گا, کبھی سمندر کی طرف, کبھی دریا کی طرف. یعنی پانی کہنے پہ ذہن جس طرف متوجہ ہو اس کو پانی کہتے ہیں. اور شربت جن کی طرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا اس کو پانی مانتے ہی نہیں, بلکہ دوسرا نام دے دیا گیا تو اس کو مقید کہتے ہیں. تو اس سے نجاست حکمی دور نہیں ہوگی. یعنی اب آپ کو اس پانی کے استعمال کرنے سے نماز کی اجازت نہیں دے دی جائے گی اگر آپ کو نماز سے منع کر دیا گیا تھا. نماز سے منع یعنی کیا گیا تھا, یہ آپ کو نجاست حکمی آپ کے اوپر طاری ہے. آپ کو حد سے اصغر لاحق ہوا تھا یا حد سے اکبر لاحق ہوا تھا, یعنی آپ کا غسل ٹوٹ گیا تھا, وضو ٹوٹ گیا تھا, سو آپ کو جو نماز سے روکا گیا تھا, نماز آپ کے لیے ممنوع ہو گئی تھی. سو اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سے پانی کے استعمال سے؟ وہ مائع مطلق کے استعمال سے, پانی مطلق, آب مطلق کے استعمال سے آپ کو اجازت ہوگی. یعنی آپ مائع مطلق سے وضو اور غسل کریں گے تو آپ کو نماز کی اجازت ہوگی. اور اگر آپ گلاب کے عرق سے اگر وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو پھر آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہوگی, یعنی پھر آپ کی نجاست دور نہیں ہوگی اس سے. گلاب نہیں بلکہ کوئی بھی پانی بدل جائے, اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے. نجاست حکمی کے دور کرنے کے طریقے اس سے قبل مسائل وضو و غسل و تیمم کے عنوان سے بیان کر دیے گئے ہیں. نجاست حقیقی. نجاست حقیقی کا دور کرنا بھی فرض ہے, لیکن اس وقت جب کہ بقدر مانع نماز ہو. نیز اس کا دور کرنا بغیر کسی سخت قباحت کے ممکن ہو, اور اگر بقدر مانع نماز نہ ہو تو پھر دور کرنا فرض نہیں. درہم سے زائد نجاست مانع نماز ہے. یہ درہم جیسے کہ بتایا تھا میں, ہتھیلی کا جو حلقہ ہے اس حلقے سے زیادہ ہو سو اس کو مانع نماز کہتے ہیں. تو اتنی اس سے کم ہے تو فرض نہیں ہے, اس کے سے زیادہ ہے تو فرض ہے. اس کا صاف کرنا فرض ہے. نجاست حقیقی آب مطلق اور آب مقید دونوں سے دور ہو جاتی ہے. نجاست حکمی صرف آب مطلق سے دور ہوتی تھی, لیکن نجاست حقیقی یعنی پاخانہ جو عین نجاست ہے, وہ عین نجاست کو تو اگر دور کرنے کے لیے گلاب کا پانی بھی استعمال کیا گیا تو وہ دور ہو جائے گی. اگر جسم پہ لگ جائے, ہاں جسم پہ لگ جائے تو جسم سے اگر نجاست کو دور کرنا ہے تو اس سے بھی دھو کے دور کر سکتے ہیں, دور ہو جائے گی. اب جیسے ایک مسئلہ یہ ہو, اگر ناپاک ہو گیا تو غسل نہ ہوگا, ناپاک ہوگا تو غسل نہیں ہوگا, نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو دھویا جا سکتا ہے. ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اب آپ کو وضو کی بھی حاجت, غسل کی بھی حاجت ہے, غسل کا پانی بھی رکھا ہوا ہے, اور بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے, اس کو بھی دھونا ہے آپ کو, کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے.
تو ایک جگہ آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ غسل کر سکتے ہیں، اور پھر دوسرا جو ہے نا آپ کے پاس گلاب کا عرق رکھا ہوا ہے یا سرکہ رکھا ہوا ہے، تو اب وہ کپڑے یا بدن پہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے پانی کو نہ استعمال کیا جائے، بلکہ گلاب کے عرق کو استعمال کر لیا جائے یا سرکہ کو استعمال کر لیا جائے، اس سے نجاست حقیقی کو دور کر دیا جائے، اور وہ پانی جس سے غسل کر سکتے ہیں پھر اس کو غسل کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی نجاست حکمی کے لیے استعمال کریں گے وہ پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے علاوہ اور مختلف طریقے بھی ہیں جس سے نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نجاست حقیقی دور کرنے کے طریقے آگے بیان کیے جائیں گے۔ اب پہلے نجاست غلیظہ و خفیفہ کی تفصیل اور ان کا حکم بیان کیا جائے۔ تفصیل سے نجاست حقیقہ کون سی نجاستوں کو نجاست حقیقہ کا حکم دیا گیا، اور کون سی نجاستوں کو نجاست خفیفہ کا۔ نجاست غلیظہ انسان کے جسم سے نکلی ہوئی ہر وہ چیز جس کے نکلنے سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہو، وضو یا غسل واجب ہوتا ہو، جو بھی چیز نکلے، خون، پیخانہ، پیشاب، پیپ، جیسے پیخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی، خون، حیض، نفاس، خون استحاضہ، منہ پر قے، بہتا خون، بہتا پیپ، حرام جانوروں، یہ تو انسان کا تھا۔ اس کے بعد اب حرام جانوروں کا پیشاب، کل چوپائے جانوروں کا پاخانہ حلال ہو یا حرام، حرام جانوروں کا پیشاب حرام ہے، نجاست غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، جیسے کہ حرام جانور جیسے شیر ہے، ببر ہے، کتا ہے، سور ہے، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور جانوروں میں پھر حلال ہو یا حرام ہو، ان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی حرام، یعنی کہ بتانا یہ کہ چاہ رہے ہیں یہاں پر حلال جانور جیسے کہ گائے وغیرہ، ان کا جو پیشاب ہے، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب، نجاست غلیظہ نہیں ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب، بلی بھی گھر میں زیادہ آیا جایا کرتی ہے، جی، تو بلی کے لیے کیا انشاءاللہ آگے آئے گا حکم اس کا ضمنی طور پہ۔ تو اتنا ہے کہ یہاں پر جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو جانور کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے اس کا پیشاب نجاست غلیظہ نہیں ہے، اور جس جانور کا ہمیں گوشت کھانا حرام ہے اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی وہ اگر کپڑوں پر اچھل جائے تو کپڑوں کو دھونا لازم ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس کا حکم آئے گا۔ اور کل چوپایا جانوروں کا، چاہے وہ پاک ہو ان کا گوشت کھانا، ناپاک ہو، ان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی گائے کا بھی پیخانہ نجاست غلیظہ ہے، حلال ہو یا حرام۔ نہ اڑنے والے حلال پرندوں، مرغی، بط وغیرہ کا پاخانہ، مرغی کا، بطخ کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تمام جانوروں کی منی، حرام جانوروں کا دودھ، جیسے گدھے کا دودھ، کوئی بھی حرام کا، کیونکہ گدھے کا اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اس کو مرض سے شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور کئی مرضوں میں جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ نجاست غلیظہ ہے۔ حرام پرندوں کے انڈے، جیسے کہ زاغ وغیرہ جو بھی پرندے حرام ہیں ان کے انڈے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں۔ ہر جاندار کا بہتا خون اور پیپ، شراب، سیندی، تاڑی، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی، اس سے ذرا پہلے یہی ابھی جو بیان کرے مسئلہ، شراب، سیندی، تاڑی، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، جس میں نشہ آ گیا وہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو اب دیکھیے شراب کا جو عادی ہے وہ نجاست کا عادی ہے، بولے ایسا اللہ اکبر۔ وہ پانی، جی، وہ بھی اگر پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ بھی نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ شراب اگر کپڑوں پہ لگ جا رہی ہے تو نجاست غلیظہ ہے، اس کا جو حکم آ رہا ہے انشاءاللہ سب سے شدید حکم نجاست غلیظہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ پانی جس سے نجاست دھوئی جائے، جیسے کہ آپ پانی پاک تھا کٹورے میں، اب آپ کے بدن پہ جو نجاست لگی تھی، اب اس پانی سے جو نجاست آپ نے دھو دیے، تو اب جو پانی یہ نجاست کو دھو کے نیچے جمع ہو گیا، اب وہ بھی نجاست غلیظہ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ وہ پانی جس سے مردہ انسان نہلایا جائے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہو گیا، اللہ، یعنی وہ بھی ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ ناپاک یعنی نجاست غلیظہ ہو گیا بھائی، ناپاک نہیں، نجاست غلیظہ، وہ اگر کہیں لگ گیا تو دوسروں کو ناپاک کر دیں گے، ہاں ویسا پانی ہو گیا، ناپاک سے بھی خطرناک، ناپاک سے بھی خطرناک ہے، نجاست غلیظہ یعنی آئینِ نجاست ہو گیا،
وہ عرق جو نجس چیزوں سے کھینچا جائے، عرق جو بھی پانی سمجھ لیجئے، جو بھی عرق جو نجس چیزوں سے کھینچا جائے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. نجس چیزوں سے کھینچا جائے، نجس چیزوں سے نچوڑا جائے، یعنی کوئی حرام چیز تھی اس سے اگر کوئی نچوڑ کے کوئی چیز نکالی جائے، جیسے کہ سمجھ لیجئے اب نجس چیز کوئی بھی، اب خون ہے، خون سے کچھ نکالا جائے، کچھ پانی نکالا جائے، کچھ بھی، یعنی بہرحال کوئی بھی ناپاک چیز سمجھ لیجئے، نجس چیز سے نچوڑ کے، نجس چیز، نجس حرام چیز کا ہاں نکالنے کے لیے، خواہ حرام جانوروں کی چمڑی ہی کیوں نہ ہو، چربی ہی کیوں نہ ہو، چربی سے کوئی چیز نکالے تو وہ بھی ناپاک ہے. سور زندہ ہو یا مردہ نجاست غلیظہ ہے. آئینے نجاست ہے. کل جاندار چیزیں جن میں آئینے نجاست یعنی کہ وہ چیز اگر لگ جائے گی تو چیز دوسری چیز ناپاک ہو جائے گی، ایسا. اللہ اکبر. کل جاندار چیزیں جن میں بہتا خون ہو، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرنے کے بعد سب نجاست غلیظہ ہو جاتے ہیں. وہ عضو جو کسی ایسے جاندار سے کٹ کر جدا ہو جائے جس میں بہتا خون ہو. وہ کیڑے جو نجاست پاخانہ وغیرہ سے پیدا ہوئے، جونک کا پاخانہ یعنی ایک چیز ہے اس کا پاخانہ، سانپ کا پاخانہ، پیشاب اور کھال حرام جانوروں کا، اسی طرح جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائیں ان کا گوشت، چربی، کھال، البتہ کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. دباغت یعنی سورج کی روشنی میں سکھانا یا پھر مٹی پہ گھس دینا، الگ الگ طریقے ہیں اس کے. مردہ انسان کے منہ کا لعاب بھی نجاست غلیظہ ہے. اللہ اکبر. جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ اور لعاب بھی نجاست غلیظہ ہے. وہ رطوبت جو کسی خون والے جاندار کے جسم سے مرنے کے بعد نکلے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. وہ بھی یعنی کہ ایک گندگی، پانی. ہر جانور کا جگال اس کے پاخانے کے حکم میں ہے اور پتا پیشاب کے حکم میں ہے. پتا پیشاب کے حکم میں ہے. جتنا کہ انسان پتا کا حکم الگ سے اس لیے بیان کیا کیونکہ پتا بہت سے جانوروں کا علاجوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر لحاظ رکھا جائے کہ جو جانور حرام ہے اس کا، جس کا جانور کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے اس کا پتا بھی نجاست غلیظہ ہے، اور جس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اس کا پتا بھی نجاست خفیفہ ہے. نجاست غلیظہ کا حکم. اب یہ نجاست غلیظہ آپ کو شمار کر دیا کہ کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں. اب ان کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑی اور بستہ ہو، چونکہ الگ الگ طریقے کے پیشاب بھی ہے، پاخانہ بھی ہے، بعض گاڑی ہوئی ہیں اس میں، بعض پتلی ہیں، تو جو نجاست غلیظہ اگر گاڑی اور بستہ ہو، سوکھی ہوئی ہو، تو وزن میں درہم برابر 4.5 ماشا، اور اگر پتلی ہو تو پیمائش میں درہم برابر، ہتھیلی کے گڑھے برابر معاف ہے. سمجھ گیا؟ یعنی کوئی نجاست غلیظ ہے اور گاڑی ہے اور ٹائٹ ہے، اس میں ایک ٹائٹ پن ہے، بہتی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو وزن میں درہم برابر 4.5 ماشا، 4.5 ماشا اتنی برابر نجاست لگنی چاہیے، تو اتنی معاف ہے. یا پھر اگر پتلی ہو تو پھیل جاتی ہے، تو اس کو جو ہے نا درہم برابر، ہتھیلی کا جو گڑھا ہے اس گڑھے کے برابر ہو تو معاف ہے. یعنی سمجھ لیجیے نجاست غلیظہ پیشاب ہے، پیشاب ہمارے کپڑے پہ درہم سے کم لگا ہوا ہے تو معاف ہے. معاف یعنی کہ اس کو دور نہیں کریں گے تو بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن دور کرنا بہتر ہے. اسی طریقے سے نجاست غلیظہ جیسے کہ کوئی پاخانہ لگ گیا پیر پہ تو 4.5 ماشے سے کم ہے، یعنی کہ 1 روپے کا سکہ، موٹا بڑا سکہ سمجھ لیجیے، اس کے اتنا وزن کا بھی نہیں ہے، کم ہے، کم لگا ہوا ہے تو معاف ہے. اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کا دھونا فرض ہے. اور اگر پتلی ہو تو یعنی اس قدر نجاست اگر کسی کے کپڑے یا جسم پر لگی ہو اور وہ بغیر اس کے دور کیے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ تحریمی ہے. یعنی کہ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کو دور کرنا بہتر ہے اس کے برابر لگے تو، کیونکہ اس کے برابر کا دھونا واجب تھا. درہم سے زائد نجاست کا دور کرنا فرض ہے، اور اگر درہم برابر کا دور کرنا واجب ہے، اور درہم سے کم کا دور کرنا سنت ہے. اگر گاڑی نجاست وزن میں درہم سے کم لگے لیکن پیمائش میں درہم سے بڑھ جائے تو اعتبار وزن کا ہی ہوگا. یعنی اب سمجھ لیجئے پاخانہ ہے 3 ماشے تھے لیکن پھیل گیا پورا، اتنا ہتھیلی کے برابر لگ گیا، لیکن گاڑھا ہے نا وہ، تو اس کو جو ہے نا اب وہ
وہ اس کو نہیں مانیں گے، ناپاک نہیں مانیں گے کپڑے کو، کیونکہ وہ معاشے کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے، وزن کے ہاں وزن کے اعتبار سے۔ پتلا اگر لکوڈ کے ٹائپ، پتلا لکوڈ کے ٹائپ میں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ درہم سے چوڑان میں نہیں پھیلنا چاہیے، یعنی ہتھیلی کے گڑے سے زیادہ نہیں پھیلنا چاہیے، گڑا جس میں پانی ٹھہرتا ہو، یعنی پوری ہتھیلی مراد نہیں ہے، جتنا پانی ٹھہرتا ہے گڑے میں اتنا۔ نجاست خفیفہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں نجاست خفیفہ کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجاست کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس ادارے کے تحت یہ سنہرا اور اتنا مقدس کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔